جان کو بیچ کر رب تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی. انہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا صرف اس مقصد کے لیے کہ ان کا رب ان پہ راضی ہو جائے. یہ آیت کریمہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. حضور آقا علیہ السلام نے جس وقت جنگ احد لڑی گئی ہے، جنگ بدر اور جنگ احد، اس کے بعد 10 صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت، ایک مختصر سا قافلہ، یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ حضور آقا علیہ السلام نے ان 10 صحابہ کرام کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ. بدر والے دن بھی کفار نے مدینہ پاک پہ حملہ کرنے کا سوچا تھا، احد والے دن بھی کفار چاہتے تھے کہ مدینہ پاک کے اوپر حملہ کریں. تو صحابہ کرام کو بھیجا، ان 10 صحابہ کرام کو فرمایا جا کر کفار کی جاسوسی کرو، جا کے ان کی حرکت و نقل کے اوپر نظر رکھو. ارادہ تو نہیں کہ وہ آ کے مدینہ المنورہ کے اوپر حملہ کریں. اب یہ حضرت آقا علیہ السلام کے غلام جو ہیں، ان کے اوپر حضرت آقا علیہ السلام نے حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کا امیر مقرر کر دیا. فرمایا کہ تم ان کے کمانڈ کرو، ان کی کمانڈر تم ہو، ان کی کمانڈ کرو، ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ. یہ عاصم بن ثابت جو ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام بھی عاصم ہے. یہ اپنے بیٹے کا نام یہ نانے کے نام پہ نام رکھا گیا ہے. حضرت عاصم بن ثابت اس 10 صحابہ کرام کی جو جماعت تھی اس کے یہ امیر تھے. حضور آقا علیہ السلام نے ان کو بھیجا. جب یہ چلتے چلتے مکہ المکرمہ کے قریب ایک قبیلہ حذیل ہے، حذیل قبیلے کے قریب آ کے صحابہ کرام رات کے وقت وہاں پہ قیام کیا. صحابہ کرام نے جب رات کے وقت قیام کیا تو وہاں کھانا کھایا کسی جگہ پہ بیٹھ کے. تو کھجوریں تھیں ان کے پاس، صحابہ کرام کے پاس. جب انہوں نے کھجوریں کھائی تو ایک لونڈی مکہ المکرمہ کی وہ بکریاں چراتی چراتی کہیں اس طرف نکل آئی. اس نے جب آ کے دیکھا تو گٹھلیاں دیکھ کر، کھجوروں کی گٹکیں دیکھ کر وہ پہچان گئی. کہنے لگی کہ یہ گٹھلیاں جو ہیں یہ شہر مدینہ کی کھجوروں کی ہیں. وہ خاص کھجور، عجوہ کھجور جو ہے، جس کے بارے میں حضرت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عجوہ کھجور جو ہے یہ جنتی پھل ہے، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. فرمایا کہ جو بندہ دن میں 7 کھجوریں کھا لے، عجوہ کھجوریں دن میں 7 کھا لے، فرمایا سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زہر اور جادو کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت آقا علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے آئے. تو حضرت آقا علیہ السلام نے آ کے ان کے سینہ اقدس کے اوپر ہاتھ رکھا. حضرت سعد کہتے ہیں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص جن کے بارے میں حضور آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، حضور کبھی خوشی میں ہوتے تو حضور فرماتے میرا ماما لگتا ہے. حضور فرماتے کہ کسی کا ماما پوری دنیا کی اینجتا ہے تو میرے سامنے لے آوے. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آقا علیہ السلام نے ان کے سینہ اقدس پہ ہاتھ رکھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹھنڈک کو محسوس کیا، حضور کے دست اقدس کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محفوظ کر رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا. کہتے ہیں حضور آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھ کے بتا دیا کہ سعد تجھے دل کی بیماری ہے. فرمایا تجھے تو دل کا عرضہ لاحق ہے. پھر حضور آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا طائف جانا فلان جگہ پہ، وہاں پہ ایک حکیم ہے بڑا سمجھدار ہے، اور میں اس کے پاس جانا، اس کو بتانا کہ مجھے یہ دل کی بیماری ہے تو مجھے اس کی دوائی دے. اور میں جب وہ تیرے لیے کسی دوائی کا انتخاب کرے گا تو اس کو بولنا کہ حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عجوہ کھجوریں 7 کھجوریں لے کر، کھجوریں بھی اور ان کی گٹھلیاں بھی، ان کو پیس کر دوائی کے اندر ضرور شامل کرنی ہے. فرمایا جو بھی دوائی کا وہ انتخاب کرے گا وہ لے لینی ہے، لیکن اس کو بولنا ہے کہ دوائی بناتے وقت یہ عجوہ کھجوریں ضرور گٹھلیوں سمیت ڈالنی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں اس حکیم کے پاس گیا، جا کے حضرت آقا علیہ السلام کا اس کو پیغام دیا. جب اس نے وہ کھجوریں ڈال کر وہ ان کی گٹھلیاں پیس کر اس نے دوائی تیار کی، کہتے ہیں میں نے وہ دوائی کھائی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پھر میں نے گھوڑے کی پشت کے اوپر بیٹھ کے ہزاروں میل سفر طے کیا، اللہ کی راہ میں بڑی بڑی جنگوں میں جا کے جہاد کرتا رہا، لیکن پوری زندگی
زندگی پھر مجھے کبھی بھی ان کھجوروں کی برکت سے دل کا عارضہ لاحق نہیں ہوا. کہتے ہیں اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی. تو یہ کر رہا تھا، یہ ضمن بات آئی کہ صحابہ کرام نے وہ اجوا کھجوریں جب اس جگہ پہ بیٹھ کے کھائی تو وہ لونڈی پہچان گئی کہ یہ کھجوریں خاص تو مدینہ پاک کی کھجوریں ہیں. اس نے آ کے اپنے قبیلے کے اندر شور مچایا کہ یہاں پہ مدینہ پاک کی کوئی جاسوس آئے ہوئے ہیں. اب وہ قبیلہ حذیل، ان کی ایک شاخ تھی آگے بنو لحیان، ان کا 100 بندہ تیر انداز جو ہے 100 بندے کے اوپر مشتمل یہ قافلہ جو ہے صحابہ کرام کی تلاش میں نکلا. وہ چلتے چلتے اسی جگہ پہ آئے جس جگہ پہ وہ کھجوروں کی گٹھلیاں پڑی ہوئی تھی. انہوں نے آ کے وہاں پہ دیکھا، انہیں یقین ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی بندے آئے ہیں مدینہ پاک سے اور ہماری مختری کر رہی ہیں. انہوں نے جب جلدی دیکھا تو صحابہ کرام کو انہوں نے نقش قدم جو نشانوں کے اوپر کھوج کرتے کرتے صحابہ کرام کو تلاش کر لیا. اب یہ صحابہ کرام جب ان کو انہوں نے اپنے گھیرے کے اندر لے لیا تو یہ سارے صحابہ کرام ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ گئے. اب یہ نیچے 100 کافر کھڑا ہے، اوپر 10 صحابہ کرام ہیں. یہ کافر کہنے لگے تم نیچے اتر آؤ، ہم تمہیں اپنی پناہ میں لیتے ہیں، تم میں سے کسی شخص کو بھی قتل نہیں کریں گے، تم نیچے آ جاؤ، ہم تمہیں امان دیتے ہیں. حضرت عاصم بن ثابت جو کہ امیر تھے وہ کہنے لگے کہ ہم کافروں کی پناہ میں نہیں آ سکتے، ہم کافروں کی پناہ نہیں لیں گے، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے جب تک ہمارے دم میں دم ہے. اب یہ نیچے سے تیر چلا رہے ہیں صحابہ کرام، اوپر سے جنگ شروع ہو گئی. 7 صحابہ کرام جن میں حضرت عاصم بن ثابت تھے وہ بھی شہید ہو گئے. 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اب 3 صحابی جو ہیں وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر باقی بچے، جن میں ایک حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے حضرت زید بن دسنہ. یہ تینوں صحابہ کرام جو ہیں وہ پہاڑ کی چوٹی پہ موجود ہیں. کافروں نے دوبارہ پھر ان کو آفر کی، کہنے لگے نیچے اتر آؤ تم تینوں، ہم تم کو پناہ دیتے ہیں، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے. اب یہ صحابہ کرام حضرت خبیب بن عدی انہوں نے کہا کہ اگر دین اسلام اجازت نہ دیتا کہ جب کوئی اتنا مشکل وقت آ جائے تو تم پناہ لے سکتے ہو، تو فرمایا کبھی بھی پناہ نہ لیتے اگر دین اسلام نے اس بات کی اجازت نہ دی ہوتی. یہ تینوں صحابہ کرام نیچے اتر آئے. جیسے صحابہ کرام نیچے اترے کفار نے ان کا گھیرا کیا، سار میں لے کر تینوں صحابہ کرام کو پکڑ لیا اور جو تیر کمان تھے ان کی رسیاں نکال کے صحابہ کرام کو باندھ لیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. اب حضرت طارق بن زیاد جو ہے وہ کہنے لگے بدبختو تم نے پہلے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کر دی، تم نے تو کہا تھا ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تو تم نے تو ہمارے ساتھ کیا یہ دھوکہ کیا، وعدہ خلافی کر رہے ہو. وہ کہنے لگے ہم مکہ المکرمہ میں تمہیں لے کے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتا ہوں، وہ جو صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں ان کی راہ پہ چلوں گا، استقامت کی راہ اختیار کروں گا، لیکن تمہارے ساتھ میں نہیں جا سکتا. انہوں نے بڑا زور لگایا، ان کو گھسیٹنے کی کوشش بھی کی، لیکن عبداللہ بن طارق جو ہیں وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے، انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اب یہ 2 صحابی باقی بچے، حضرت زید بن دسنہ اور حضرت خبیب بن عدی. انہوں نے پکڑا کفار نے اور مکہ المکرمہ میں لا کے غلام بنا کے ان دونوں کو بیچ دیا. مکہ المکرمہ میں غلام بنا کے ان کو بیچ دیا اور بیچا بھی ان کے ہاتھوں کے. ان دونوں صحابہ کرام نے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا تھا، ان کے خاندان والوں کو ان کے بیٹوں کے ہاتھوں بیچ دیا. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث بن عامر کافروں کا بہت بڑا سردار تھا، اس کو میدان بدر میں قتل کیا تھا، اس کے بیٹوں کے ہاتھوں بیچ دیا کہ اب یہ تمہارا غلام ہے، جیسا تمہارا جی چاہتا ہے، یہ تمہارے باپ کا قاتل بھی ہے، تم نے جو اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے اس کے ساتھ سلوک کرو. حضرت خبیب بن عدی کو وہ لے گئے، اپنے گھر لے گئے. انہوں نے ان کو جو ہے وہ بیڑیاں پہنائی، ان کو ہتھ کڑیاں پہنا کے گھر لے گئے. حضرت زید بن دسنہ انہوں نے بھی جن کفار کے سردار کو قتل کیا تھا انہوں نے ان کو بھی بدلے میں شہید کر دیا. اب یہ باہر سے ابھی حضرت خبیب بن عدی زندہ باقی بچے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت آگے کلام کیا ہے حدیث پاک میں. وہ کہتے ہیں کہ کفار جب حضرت خبیب بن عدی کو لے کے اپنے گھر میں آئے، ان کو لا کے بیڑیاں اور زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا، تو ایک دن گھر میں کوئی مرد نہیں تھا. حضرت خبیب بن عدی نے عورت تھی ان کے گھر میں، اس کو بولا کہ مجھے استرا دیا جائے، میں نے اپنے بال صاف کرنے ہیں، مجھے استرا دیا جائے. اس سے استرا مانگا
اس نے جب اس طرح دیا تو تھوڑی دیر میں ہی چھوٹا سا بچہ، اس عورت کا چھوٹا سا بچہ کھیلتا کھیلتا حضرت خبیب بن عدی کے پاس آ گیا۔ صحابی رسول تھے، چھوٹے سے بچے کو جب دیکھا تو پیار محبت کے ساتھ اپنی گود میں بٹھا لیا، اپنی ران کے اوپر بٹھا کے ان کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیا۔ اب اچانک ماں جو تھی اس کی نظر پڑی کہ ہمارا دشمن کتنے دنوں سے ہم نے اس کو اذیت و تکلیف کے اندر رکھا ہوا ہے، ہاتھ کے اندر اس طرح بھی ہے، اور میرا لخت جگر بچہ جو ہے وہ اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگا کہ اب پتہ نہیں کیا بننے والا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی نے جب اس کی ماں کی کیفیت کو دیکھا تو فرمایا میری بہن پریشان نہ ہو، رسول اللہ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی۔ فرمایا کہ حضرت آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں سکھائی۔ تو وہ عورت جو ہے وہ اللہ کی قسم اٹھا کے وہ کہتی تھی، کہتی ہے میں نے خبیب بن عدی سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مکہ المکرمہ شہر کے اندر کوئی پھل نہیں ملتا تھا، کسی کھجور کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ ان دنوں میں بھی خبیب بن عدی حالانکہ وہ جکڑے ہوئے ہوتے تھے، بیڑیوں کے اندر زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوتے تھے، ان دنوں میں مکہ پاک میں بھی کوئی پھل نہیں ملتا تھا، لیکن خبیب بن عدی تازہ انگوروں کے گچھے ان کے پاس ہوتے تھے، وہ تازہ انگور کھا رہے ہوتے تھے۔ اور وہ کہتی ہے کہ یہ یقیناً رزق جو انہیں دیا جاتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں رزق ملتا تھا۔ اب میں مختصر کرنے لگا ہوں، بات ختم ہونے والی ہے، پریشان نہ ہو آپ۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ظالموں نے شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، انہوں نے آپ کو، اب حرم شریف کے اندر تو وہ آپ کو قتل کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ اگرچہ وہ کافر تھے لیکن خانہ کعبہ کا، حرم شریف کا وہ ادب احترام کرتے تھے، وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم شریف میں بدلہ نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے حضرت خبیب کو وہاں سے حرم شریف سے باہر نکالا اور مقام تنعیم جو کہ مکہ المکرمہ سے باہر ایک چراہا تھا، ایک چوک مقام تنعیم، وہاں پہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے انہوں نے وہاں پہ کھڑا کر دیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے صرف 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دو، درخواست کی کہ مجھے 2 نفل پڑھ لینے دو، بعد میں جو تمہارا جی چاہا تم میرے ساتھ کر لینا۔ آپ نے مختصر سے 2 رکعت نفل ادا کیے اور پھر نفل پڑھنے کے بعد کہنے لگے اللہ کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگوں نے تانے دینے شروع کر دینے ہیں کہ یہ موت سے ڈر گیا تو میں نماز لمبی ہی کر کے پڑھتا، 2 رکعتیں بڑی لمبی کر کے پڑھتا۔ فرمایا مختصر صرف اس وجہ سے کی ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ رسول اللہ کا غلام ہو کے موت سے ڈر رہا ہے، اس لیے مختصر کی۔ اور یہ خبیب بن عدی یہ وہ حضور آقا علیہ السلام کے پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے موت سے پہلے جو ہے وہ 2 رکعت نفل ادا کیے۔ آج تک جس کو بھی پھانسی دی جاتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے 2 رکعتیں جو ہے وہ نماز پڑھنے دو۔ سب سے پہلے یہ سنت جس نے جاری کیا اس کو خبیب بن عدی کہتے ہیں، اور یہ خبیب بن عدی ہی حضور آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں کہ جن کو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے جن کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ مگر نہ آپ اسلام کی تاریخ میں دیکھیں تو جس شخص نے سب سے پہلے سولی دی تھی، یہ سولی جہاں سے شروع ہوئی ہے تو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس کو بیان کیا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ یہ سولی سب سے پہلے فرعون نے، وہ جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کے، تو فرعون نے اس وقت کہا تھا کہ میں تمہیں ضرور بھی ضرور جو ہے وہ کھجوروں کے تنوں کے اوپر، کھجوروں کے باغات میں تمہیں پھانسی دوں گا۔ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، سب سے پہلے جس نے پھانسی دی ہے یہ فرعون نے یہ کام شروع کیا پھانسی دینے والا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے درخت کے تنے کے ساتھ باندھ دیا، اب درخت کے تنے کے ساتھ باندھا تو اس وقت حضرت ابو سفیان جو کہ ابھی حضرت نہیں بنے تھے، صرف ابو سفیان تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہنے لگے اے خبیب بن عدی کیا تو دوبارہ کرتا ہے کہ تیری جگہ پہ آج اللہ کے رسول کو شہید کر دیا جاتا، تو بڑے آرام سے اپنے گھر میں بچوں اور بیوی کے پاس ہوتا۔ تو خبیب بن عدی سن کے تڑپ گئے، فرمایا کس طرح کی باتیں کرتے ہو، تو میری جگہ پہ اللہ کے رسول کو شہید کر دیا جائے۔ فرمایا ہم تو رسول اللہ کے غلام یہ بھی نہیں گوارا کرتے کہ حضور کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، فرمایا ہم تو حضور کو کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو جب انہوں نے خبیب بن عدی کو شہید کرنا شروع کیا، آپ اندازہ کریں کہ سینکڑوں لوگ وہاں پہ جمع ہیں،
اور ان کی موت کے اوپر ہنسنے کے لیے وہاں پہ جمع ہوئے اور اپنے باپ کا وہ حارث بن عامر کے بیٹے باپ کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہیں. ایک صحابی رسول اس کو کھجور کے تنے وہ درخت کے تنے کے ساتھ باندھا ہوا ہے. اس وقت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں کفار میں ان کے اوپر یک لخت حملہ کر دیا. اندازہ کریں کہ ایک بندہ ہے 100 بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے. حضرت خبیب بن عدی نے ہاتھ اٹھا دی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم احسنہم عددا اللہم احسنہم عددا وقتلہم بددا ولا تبقی منہم احدا. یا اللہ یہ دیکھ تیرے محبوب کے غلام کے ظلم و ستم کرنے والے ہیں, یا اللہ ان کو گر لے, احسنہم عددا ایک ایک کو کر کے گر لے, ولا تبقی منہم احدا یا اللہ ان میں کسی کو باقی نہ چھوڑنا, ان کی نسلوں کو بھی باقی نہ چھوڑنا, وقتلہم بددا یا اللہ ان کو بکھیر کر مارنا, اکیلے اکیلے کر کے مارنا. یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ کفار ان کے قبائل یہاں پہ جمع ہوئے ہیں, اپنی عورتوں کو بھی لے آئے, یہ میری موت کا اوپر ہنسنے کے لیے اپنے بچوں کو بھی لے آئے. یا اللہ انہوں نے ایک مجھے مضبوط تنے کے ساتھ باندھ دیا ہے. یا اللہ مجھے یہ آفریں کرتے پھر رہے ہیں کہ تو دوبارہ کافر ہو جا, کفر میں لوٹ جا, تو تمہیں ہم معافی دے دیتے ہیں. یا اللہ کفر اختیار کرنے سے میں موت کو اختیار کرتا ہوں, میرے لیے شہادت کی راہ زیادہ آسان ہے. یا اللہ میں کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا, تیری بارگاہ میں صرف ایک ہی عرض کرتا ہوں کہ ان ظالموں کے ظلم کے بدلے میں تو مجھے صبر اور استقامت عطا فرما. یا اللہ ان کے بدلے میں مجھے صبر عطا فرما. یا اللہ یہ مجھے اختیار دیتے ہیں کہ میں دوبارہ کافر ہو جاؤں, مجھے کوئی پرواہ نہیں اس بات کی کہ میں دین اسلام کی حالت میں مجھے موت آ رہی ہے, اب چاہے تو مجھے جیسے بھی قتل کریں, چاہے میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر دیں. یا اللہ اگر یہ میرے گوشت کے ٹکڑے بھی کر دیں تو تو ان میں بھی مجھے برکت عطا فرما, میرے گوشت کے ایک ایک حصے کو ٹکڑے کو برکت عطا فرما. ان کو شہید کر دیا گیا. اب یہ صحابی رسول خبیب بن عدی کو تو شہید کر دیا گیا, ان کا یہ سارا معاملہ جو ہے, یہ الفاظ جو اشعار انہوں نے پڑھے, یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا یہ ان کے اشعار تھے. آخری وقت میں جو انہوں نے اشعار یہ پڑھے تھے, یہ اشعار حدیث پاک تک یہ کیسے پہنچے, یہ الفاظ آگے ہمارے تک کیسے پہنچے. حضرت آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ملک شام کے گورنر تھے. یہ سعید بن عامر الجمحی جو ہیں یہ ملک شام کے گورنر تھے. تو ان کی شکایت آئی حضرت عمر فاروق کے پاس. لوگوں نے بتایا کہ اے امیر المومنین عمر فاروق, جو بندہ آپ نے ہمارے اوپر حاکم مقرر کیا ہے, جو بندہ آپ نے ہمیں گورنر بنا کے دیا ہے, اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر غشی طاری ہوتی ہے, اس کو مرگی کی بیماری ہے, یہ تو بے ہوش ہوتے ہیں تو کتنی کتنی دیر تک انہیں ہوش ہی نہیں آتی, تو آپ ایسا کریں کہ ہمارا کوئی حاکم بدل دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیغام بھیجا حضرت سعید بن عامر الجمحی کو, فرمایا واپس آ جاؤ. اب سعید بن عامر الجمحی وہاں ملک شام سے چلے اور مسجد نبوی شریف میں اس حالت میں آئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ کے حیران ہو گئے. دیکھا کہ سعید بن عامر الجمحی ہاتھ میں ایک عصا پکڑا ہوا ہے, اس کے اوپر اپنے وہ کپڑے اور تھوڑا سا سامان گٹری کے اندر باندھا ہوا ہے, اور ایک ہاتھ کے اندر پیالہ ہے. وہ لے کے جب آئے تو عمر فاروق نے کہا بابا یہ سعید بن عامر الجمحی ہے. کہا کہ ہاں یہ وہی سعید بن عامر الجمحی ہے جو ملک شام کا گورنر ہے. تو فرمایا یہ پھر پیدل ہی آ گیا اتنی دور سے سفر کر کے. تو سعید بن عامر الجمحی عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین, جو مال غنیمت ہوتا ہے, جو بیت المال کے اندر مال ہوتا ہے, فرمایا یہ مسلمانوں کی امانت ہے. سعید بن عامر الجمحی مسلمانوں کے مال کے اندر اپنی ذات کے لیے خیانت نہیں کر سکتا. جب اسلام برسر اقتدار ہو تو پھر سعید بن عامر الجمحی جیسے گورنر بھی ملک شام سے پیدل چل کے مدینہ پاک پہنچتے ہیں. کہاں سواری اس لیے لے کے نہیں آیا کہ وہ مسلمانوں کا مال ہے, بیت المال, میں مسلمانوں کا مال اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. عمر فاروق نے فرمایا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے, ایک عصا ہے, صرف ڈنڈا ہے, ایک پیالہ ہے, یہ چند کپڑے ہیں. تو سعید بن عامر الجمحی کہتے ہیں پیالہ اس لیے میرے پاس کہ میں اس میں کھانا کھا لیتا ہوں, اور ڈنڈا اس لیے میرے پاس ہے کہ میں اس کے اوپر اپنا سامان لٹکا لیتا ہوں. عمر فاروق قبر تک پہنچنے کے لیے اتنا سامان میرے لیے کافی تھا, قبر تک جانے کے لیے اتنا سامان کافی ہے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابھی کا لاما من, فرمایا مجھے شکایت ملی ہے کہ تجھے مرگی پڑتی ہے, کیا مسئلہ ہے تجھے؟ فرمایا قال واللہ لا,
فرمایا اللہ کی قسم مجھے مرگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے شکایت آئی ہے کہ کتنی دیر تک بے ہوش پڑے رہتے ہو, کیا مسئلہ ہے کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی قسم. فقال واللہ لا, کہا مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایک بات ہے, حضرت خبیب بن عدی حین صلب وانا فیہم ودعا علی قریش, کہتے ہیں ودعا علی قریش وانا فیہم, کہا مجھے مرگی کا کوئی مسئلہ نہیں, کہا مجھے یہ جو مسئلہ بنتا ہے کہ میں بے ہوش ہو کے دل پڑتا ہوں, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب سے وہ خبیب بن عدی کی موت کا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک شخص جو درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا, سینکڑوں لوگ کوئی آ رہا تھا خبیب بن عدی کا کان کاٹ رہا تھا, کوئی آ رہا تھا ان کی آنکھیں نکال رہا تھا, کوئی آ کے ان کی ناک کاٹ رہا تھا, کوئی آ کے ان کے اوپر تیر کے ساتھ نشانہ لگا رہا تھا, کوئی آ کے تلوار کے ساتھ جسم کے اوپر کٹ لگا رہا تھا. کہتے ہیں جب سے وہ اذیت ناک منظر خبیب بن عدی کی موت کا میں نے دیکھا ہے, جب بھی وہ منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے بے ہوش ہو کے گر پڑتا. کہا بے ہوش ہو کے گرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں جو منظر آج تک نہیں بھول پڑ پایا اس منظر کو جو خبیب بن عدی کے ساتھ ہوا ہے. تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے معذرت کی, کہا آپ دوبارہ چلے جائیں. پھر فرمایا اب میں نہیں جاؤں گا, اب میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے انکار کر دیا. تو عرض کر رہا تھا وہ خبیب بن عدی سامنے سے وقات, ہمیں جو دین اسلام ملا ہے ماں کی گود سے مل گیا. ہماری ماں نے جب لوری دی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نغمے الاپتی رہی, لوریاں دیتی رہی لا الہ الا اللہ کی. ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں اذان پڑی گئی, پتا چلا کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن وہ صحابہ اکرام جن کے اوپر دنیا کی مصیبتیں اور مشقتیں آئیں, جن کے سامنے دنیا کا ہر قسم کا لالچ رکھا گیا, لیکن ان کی زبان پہ ایک ہی نغمہ تھا, کروں نام تیرے پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو یہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی یہ شہادت واقع ہوئی تو اس وقت جو منافق لوگ تھے مدینہ پاک کے رہنے والے, وہ کہنے لگے کہ اب وہ لٹکی ہوئی ہے لاش مکہ کے چوراہے میں, تو اب وہ اس کی حالت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی مذمت بیان فرمائی. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. کیا محبوب پیارے کچھ لوگ ہیں ان کی بات بڑی بڑی لگتی ہے, حالانکہ یہ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں جو ان کے دل میں باتیں ہیں. فرمایا یہ بڑے دور کے جھگڑالو ہیں, بڑے سخت جو ہیں وہ جھگڑالو لوگ ہیں. اور فرمایا کہ یہ منافق جو ہیں یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن خبیب بن عدی کا مقام یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ خبیب بن عدی نے اپنی جان بیچ کے رب تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیا ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس صحابی رسول کی شہادت کا صدقہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد پورا فرمائے. وآخر دعوانا